آج کا دن منسوب ہے حضرت عباس علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ 3 شادیوں کی ہم مثال دیں، جب جناب سیدہ کا عقد ہونے والا تھا مولا امیر المومنین سے، جبکہ وہ اللہ کے حکم سے تھا، اور عرش پر نکاح ہوا جب اشرف الانبیاء نے زمین پر عقد کرنا تھا تو اس کے لیے کیا کیا؟ اشرف الانبیاء جو اللہ کے بعد سب سے افضل ہے پوری کائنات میں، وہ اپنی صاحبزادی کے پاس جا کر سوال کرتے ہیں، علی ابن ابی طالب سے عقد کے لیے اجازت مانگتے ہیں۔ شادی سے پہلے یہ جو ہمارے یہاں بعض جگہ ہوتا تھا، ذہنوں بعض چیزیں بیان کرتے ہیں تاکہ اصلاح بھی ہو، کہ لڑکی کو بتا ہی نہیں رہے کس سے شادی، اور زبردستی شادی ہو رہی ہے، دلہن بنا دیا، میک اپ ہو گیا، کپڑے پہنا دیے، کھانا آ گیا، اور اس کے بعد عین موقع پہ پوچھا جا رہا ہے کیا تیار ہو؟ تو بیچاری کیا کہے گی وہ؟ جبکہ پوچھنا چاہیے کب؟ سوال اس وقت کیا جاتا ہے جب نا کا آپشن ہو، جب آپ نے نا کا آپشن چھوڑا ہو۔ تو یاد رکھیں کہ لڑکیاں یا لڑکے جو ہمارے بچے ہیں وہ ہماری ملکیت نہیں ہیں، وہ اللہ کی ملکیت ہیں۔ ہم ان کے ٹیک کیئر کے لیے ہیں، ہم ان پر ظلم نہیں کر سکتے، حتیٰ شادیاں زبردستی نہیں کر سکتے، ان کو زندگی گزارنی ہے۔ ہاں اگر وہ غلط کریں تو ان کو پیار سے سمجھانا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب جناب عبداللہ کا پیغام آیا جناب زینب سلام اللہ علیہ سے، تو جناب عبداللہ کے پیغام کے لیے مولا امیر المومنین اپنی صاحبزادی کے پاس جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ عبداللہ کا پیغام آیا ہے، کیا تم راضی ہو؟ اب اگر جناب زینب کہتی ہیں نہ، تو کیا کرتے مولا امیر المومنین؟ وہی کرتے جو ہمارے دیسی ماں باپ کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ بتا دیتے کہ دیکھو یہ پازیٹیو بات ہے اور فلانے میں یہ نیگیٹو بات ہے، اور یہی ہماری ذمہ داری ہے ماں باپ کی کہ بچوں کو بتائیں کہ یہاں اس میں پازیٹیو یہ ہے، اس میں نیگیٹو یہ ہے، تو بچے خود ہم پر اعتماد کریں گے کہ باپ تو دوست ہے ہمارا، ماں تو دوست ہے ہماری۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں میں ایک شرط کے ساتھ اجازت دیتی ہوں عبداللہ سے شادی کی، کہ جب بھی میرے بھائی شہر سے باہر جائیں گے میں ان کے ساتھ جاؤں گی۔ جناب عبداللہ نے اجازت دے دی، شرط مان لی۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے یہاں پر کسی لڑکی کی شادی ہو کسی پاکستانی سے، اور وہ کہے کہ میں اس شرط پہ شادی کروں گی کہ پاکستان میں نہیں رہوں گی۔ اب اگر لڑکا پاکستان لے جانا چاہے گا تو گناہ کرے گا، گھمانے کے لیے جا سکتا ہے، روکنے کے لیے نہیں جا سکتا۔ ایک گاؤں کا لڑکا کراچی کی لڑکی سے شادی کرتا ہے، اور لڑکی کہتی ہے کہ میں گاؤں میں نہیں رہوں گی، اس شرط پہ شادی کروں گی۔ اس لڑکے کو گاؤں لے جانا بیوی کو ذہنی رکھنے کے لیے حرام ہے۔ وجہ کیا ہے؟ شادی سے پہلے اس نے شرط مانی ہے۔ جناب حضرت ام البنین کا جب رشتہ گیا، اور رشتہ لے کے کون گئے؟ جناب حضرت عقیل۔ اور جب جناب عقیل نے فرمایا کہ میں آیا ہوں ایک کام کے لیے، تو جناب حضرت ام البنین کے والد نے فرمایا کہ یہ بعد میں بتانا، ابھی تم ہمارے مہمان رہو۔ بعض جگہ یہ سلسلہ تھا، کلچر تھا کہ پہلے کہتے تھے کہ ہم تمہاری خاطر مدارات کریں گے، اس کے بعد بات کریں گے کہ کیا کام ہے۔ یہ ایک احترام کا سلسلہ تھا، یعنی یہ نہیں کہ جو بات ہوئی ہم نے یا ہاں کہا یا نہ کہا تم چلے جاؤ گے، نہیں، ہم پہلے تمہاری خاطر کریں گے، مدارات کریں گے، بعد میں تم اپنی بات بتانا۔ تو جناب حضرت عقیل نے بعد میں بتایا کہ میں ایک رشتہ لے کے آیا ہوں۔ اب وہ قبیلے کے بڑے تھے، کہا کس کے لیے؟ کہا آپ کی بیٹی کے لیے۔ کہا کس کا رشتہ؟ انہوں نے کہا ہمارے خاندان کا رشتہ۔ تو ان کو بڑی خوشی ہوئی کہ بنی ہاشم کا رشتہ۔ بعد میں پوچھا بنی ہاشم میں سے کس کا رشتہ؟ کہا میرے بھائی علی ابن ابی طالب کا رشتہ۔ انہوں نے رضایت کا اظہار کیا۔ جناب عقیل نے کہا کہ نہیں، پہلے بیٹی سے پوچھو۔ ان کے والد گئے اجازت لینے کے لیے۔ جب اجازت لینے کے لیے گئے تو حضرت ام البنین کی والدہ اپنی بیٹی سے راز و نیاز کر رہی تھیں، پیار کر رہی تھیں، اور بال بنا رہی تھیں۔ حضرت ام البنین کے بال بنا رہی تھیں، اور حضرت ام البنین یہ بات کر رہی تھیں کہ ماں میں نے آج رات کو ایک خواب دیکھا ہے کہ ایک باغ ہے سرسبز و شاداب، طرح طرح کی اس میں نعمتیں ہیں، میں اللہ کی نعمتوں کو دیکھ رہی ہوں، اور دوسری جانب ایک چاند نظر آیا، اور چاند اتر کے میری گود میں آ گیا، اور پھر میں نے دیکھا کہ 3 ستارے آسمان پر جگمگا رہے ہیں، میں اللہ کی عظمت کا نظارہ کر رہی ہوں، اور 3 ستارے بھی میری گود میں آ گئے۔ تو جیسے ہی جناب ام البنین کے والد نے یہ خواب سنا تو وہ اندر آئے اور کہا
کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارا رشتہ آیا ہے ایک سید و سالار یعنی علی ابن ابی طالب کا، اور جناب حضرت ام البنین سے مولا امیر المومنین کا عقد ہوا، اور تاریخ میں بیان ہوا کہ ام البنین جو لقب تھا مولا امیر المومنین نے دیا، اور کب دیا؟ جب بیٹے پیدا ہو گئے، اس وقت نہیں دیا، بیٹوں کی ولادت سے پہلے یہ لقب دیا تھا۔ اور انہی میں تھے وہ جو چاند ٹوٹ کے آیا تھا، جو چاند اتر کے آیا تھا حضرت ام البنین کی آغوش میں، وہ چاند تھا کون؟ قمر بنی ہاشم، اجرکم اللہ، وہ قمر بنی ہاشم کہ جن کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں زیارت میں، السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ وامیر المؤمنین وللحسن والحسین، سلام ہو آپ پر اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک اور پاکیزہ اور نیک غلام۔ ہم نماز میں کیا گواہی دیتے ہیں اشرف الانبیاء کی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ رسول رسالت کی گواہی بعد میں دیتے ہیں، پہلے کیا کہتے ہیں؟ ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غلام ہیں۔ کیا مراد؟ اللہ کے مطیع و فرما بردار ہیں۔ تو جناب عباس کے لیے زیارت میں کیا بیان ہوا؟ السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ، کہ جو مطیع ہے اللہ کا، ولرسولہ، اور اللہ کے رسول کا، ولامیر المؤمنین، اور علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین کے مطیع و فرما بردار ہیں، وللحسن والحسین، اور حسن اور حسین کے مطیع و فرما بردار ہیں۔ یاد رکھیں کہ حضرت عباس دنیا سے رخصت ہو گئے امام حسین کی زندگی میں، اگر یہ دنیا سے رخصت ہوتے امام زین العابدین کے بعد تو زیارت اس طرح سے ہوتی، المطیع للہ ولرسول ولامیر المؤمنین وللحسن والحسین وسید الساجدین۔ اگر یہ امام محمد باقر کے زمانے تک ہوتے تو کہا جاتا کہ یہ مطیع ہیں امام محمد باقر کے، اور اگر یہ امام جعفر صادق کے دور میں دنیا سے رخصت ہوتے تو کہا جاتا المطیع للہ ولرسول ولامیر المؤمنین وللحسن والحسین وسید الساجدین وباقر العلوم النبیین وجعفر ابن محمد الصادق۔ یہ جعفر ابن صادق کے بھی غلام وہ ہوتے، مطیع و فرما بردار۔ جناب عباس کے بارے میں جو ایک بہترین کلام ہے، بڑی ہماری خواہش ہے کہ اس کلام کو پورا حرف بحرف تفسیر کی جائے، یعنی واقعاً وہ کلام ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے لیکن اس کے معنی نہیں پتا لوگوں کو۔